السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ ارض و سما پر حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، فقر و غنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغ جہنم کے درمیان مکالمہ ہے۔ داروغ جہنم ان سے کہے گا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی تم لوگوں کو ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر آگے سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں قلم کی عظمت، قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ قلم کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو۔ فرمایا کیا لکھوں؟ تو اس سے کہا کہ تقدیر کو لکھو۔ تو قلم نے قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لکھ لیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا۔ اس صورت میں ایک باغ والوں کا قصہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے باغ دیا، نعمتیں دی، لیکن انہوں نے غرباء اور مساکین کے حقوق کا خیال نہ رکھا، تو ان کے باغ اللہ رب العزت نے آگ کی نظر کر دیے اور سب کچھ راکھ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے اخلاق عالیہ، اخلاق کریمہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ حاقہ میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے، قیامت کے وقوع کا بیان ہے، اچھے لوگوں کا کہ جنت میں جانے، جنت میں داخل ہونے، اور برے لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے اور ان کے اسباب کا تذکرہ ہے کہ اچھے لوگ کن اسباب کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور برے لوگ کن اسباب کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پھر سورہ معارج ہے، مکی صورت ہے، 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ معارج میں قیامت کے وقوع کا انداز ہے، کس انداز میں قیامت قائم ہوگی، مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دوست کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا۔ اور پھر انسانوں کی بعض صفات کو بیان کیا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ پھر جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جنتی وہ نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں اور اللہ رب العزت کے حقوق پورے کرنے والے ہیں۔ جنتیوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی، اور ان کی طریقہ دعوت کیا تھی کہ انہوں نے کھل کر بھی دعوت دی، چھپ کر بھی دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، کھڑے ہو کر دعوت دی، ہر طریقہ انہوں نے آزما لیا، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو استغفار کے فوائد بتلائے، ان کا ذکر ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت بارش برسائیں گے، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوگی۔ پھر ان کی قوم کے جو بت تھے، ان بتوں کا تذکرہ ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ان بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی، تو وہ سارے اللہ رب العزت کے عذاب میں غرق ہو گئے۔
پھر سورہ جن ہے، مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وادی نخلا میں گئے، وہاں پر نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی اور سارے ایمان لے آئے۔ اور پھر مسجدوں کے متعلق بتلایا جا رہا ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ آگے سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ مزمل کہتے ہیں کپڑے میں لپٹنے والا۔ تو جب یہ آیات اللہ رب العزت نازل فرما رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر میں لپٹے سو رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے محبت اور پیارے انداز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو اس صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا حال بیان کیا، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عبادت ہلکی کرنے کا حکم دیا، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں۔ اور پھر امت مسلمہ کو رات کے وقت عبادت کرنے کے فوائد بتلائے کہ اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اپنی روحانیت بڑھانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے دوستی لگانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے راز و نیاز میں باتیں کرنے چاہتا ہے، تو وہ رات میں عبادت کیا کرے، رات کو تہجد پڑھے، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور پھر قرآن کے متعلق بتلایا کہ قرآن جہاں سے تم پڑھ سکتے ہو، آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اسے پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرض حسنہ دیا کرو۔ پھر آگے سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر مکی صورت ہے، 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کریں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جنہوں نے پیروی نہ کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو ان کا انجام بتلایا کہ وہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر جہنم کی بعض صفات کو بیان کیا، جہنم کے ہولناکی کو بیان کیا، جہنم کے عذاب کو بیان کیا، جہنم کے شدائد کو بیان کیا۔ اور پھر جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا، اور جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ 4 اسباب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے، گپ ہنکا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 اسباب جہنمی بیان کریں گے۔ پھر آگے سورہ قیامہ ہے، سورہ قیامہ مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں قیامت کے مصائب، قیامت کے شدائد اور عذابوں کا ذکر ہے، موت کے وقت کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جب قیامت قائم ہوگی حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، میں کہاں بھاگوں، لیکن اس دن کوئی کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنے میں جلدی کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ جلدی نہ کیا کریں بلکہ غور سے سنا کریں، اس کو سنبھالنا، اس کو آپ کو حفظ کرانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر قیامت کے دن 2 فریقوں کا ذکر ہے، ایک سعداء اور دوسرے اشقیاء۔ سعداء نیک لوگ، اشقیاء برے اور گناہگار لوگ۔ سعداء کے لیے جنت کی نعمتیں، اور اشقیاء کے لیے جہنم اور جہنم کا عذاب۔ پھر سورہ دہر ہے، سورہ دہر مدنی صورت ہے، 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ انسانوں کے حالات کو بیان کیا، پہلے انسان کیسا تھا، اس کے اوپر کون سے تبدیلیاں آئیں، پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے قدرت سے انسان کو آدم سے وجود بخشا، اور پھر جنت کی نعمتوں کا، جنتی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جہنمی اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ جو دین کی دعوت پھیلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس پر آپ کو جو اذیتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں،
اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور صبح و شام اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ یہاں سے جو داعی ہے، تبلیغ کا جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کے لیے یہاں سے بہت اہم پیغام ہے کہ اس کو راستے میں تکالیف بھی آئیں گے، دین کے راستے میں مصائب بھی آئیں گے، دین کے راستے میں اس کو تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کرنا یہ ہے کہ جو تکالیفیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، اس پر صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مشغول رہنا ہے۔ یہ داعی کی صفات ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، 50 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ مرسلات میں 5 قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ ہو کر رہے گی، یعنی قیامت قائم ہو کر رہے گی، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور جہنمیوں کو جہنم کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ اور قیامت کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ کس انداز میں قائم ہوگی، پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا، ستاروں کا کیا حشر ہوگا، چاند ستاروں کا کیا حشر ہوگا، یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اور پھر قیامت جب قائم ہوگی تو مجرموں کو دبوچ لیا جائے گا۔ انسان کی پیدائش، زمین کا پیدا ہونا، بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان ہے کہ کافر اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، وہ قیامت کے دن نہیں بولیں گے۔ ان کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح چیزیں ہیں اور جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس صورت میں 10 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے تکرار کرنے کا مقصد خوف، تخویف اور ترہیب ہے۔ ان کو سمجھانا ہے اور ان کو خوف دلانا ہے، ڈرانا ہے۔ پھر آخر میں مکذبین اور متقین کے انجام کو بتلایا ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ کھا پی لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے علاوہ کچھ